الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا وأقرب للتقوى. في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من الناس أجمعين. وكما قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اعلیٰ صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء کرام قدر اور آپ تمام عزیز سامعین حاضرین و ناظرین، اللہ جل شانہ ہماری حاضروں کو قبول فرمائے، ان گزرنے والی کڑیوں کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کا لاکھوں بار فضل ہے، اس نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف بھیج کے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ آپ تشریف لا کے آپ نے ہر نیکی، اچھائی، بھلائی، بہتری، خوبی کی طرف ہمیں دعوت دی اور ہر برائی، بدی، تقصیر، خطا، غلطی، نافرمانی، ظلم، جبر سے ہمیں منع فرمایا۔ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں سرکار نے تعلیم تغیر نہ دی ہو۔ ہر خوبی، ہر بہتری، ہر مصلحت کی طرف ہمیں آگاہ کیا ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں اور کمیاں ہیں، ورنہ ایک کامیاب اور خوبصورت راستے کا سرکار نے انتخاب فرما کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اسلام ایک بہترین دین کا نام ہے جس کے بارے میں سرکار نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ دین اسلام کا ہر اصول، ضابطہ، ہر قانون، ہر حکم
ایک بہترین نصیحت ہے، اور جس کے اندر ہماری دنیاوی اور آخرت کی کامیابیاں چھپی ہوئی ہے۔ ہم جس قدر سرکار کے فرمان عالی شان پہ عمل کریں گے، آپ کے قول، فعل اور عمل کو اپنائیں گے، اس قدر زمانے میں ہم سرخرو ہوں گے، اس قدر دنیا میں بھی آخرت میں بھی ممتاز ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں، جس قدر سرکار کی راہوں سے ہم اپنی راہوں کو الگ کریں گے اور آپ کی نافرمانی کریں گے اور آپ کے فرامین و ارشادات کو بھول جائیں گے، اس قدر ہم زمانے میں دنیا و آخرت میں ذل و رسوا ہوں گے۔ تو لہٰذا چاہیے نا ہمیں کہ ہم سے جو خطائیں غلطیاں ہو گئیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور آئندہ اپنی کمر کو کس کے حضور کی کسی سنت کو بھی ضائع نہ کریں، اور اس دین متین کے لیے اپنے آپ کو اس کی طرف کھینچ کے لائیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا ہے، تو اس کے بارے میں جان کے، اسے پہچان کے اس کے اوپر عمل کرے۔ زندگی ویسے بھی تو گزرنی ہے نا، اس میں تو گزر جانا نا، زندگی میں گزر جانا ہے، اس کو جس راستے پہ چلا کے اسے کھپا نہیں، ایک دن موت ہے، ایک دن جانا ہے۔ لیکن وہ بندے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضور کا دامن رحمت نصیب ہو گیا، جنہیں حضور کے نقشے کفِ پاک میں نصیب ہو گیا۔ ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اپنے ماضی کو ذرا جان کے دیکھ لیں، اپنے ماضی کو۔ ہمارے اکابر اسلاف وہ ایک ایسا سنہری دور جس کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، حضور کی اہل بیت و اطہار کو جو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، اور جنہوں نے حضور کی اسوہ حسنہ کو دیکھا، پڑھا، جانا، سمجھا، پھر عمل کیا، آج تک اور قیامت تک دنیا و آخرت میں حضور کے ساتھیوں کا نام رہے گا، حضور کے اصحاب کا نام جگمگاتا رہے گا۔ کیا خوبصورت زندگی ہے، اور کیا وہ دین اسلام پہ چل کے انہوں نے دکھایا۔ ہر مشکل، مصیبت، ہر آندھی طوفان کا سینہ سفر ہو کے، سینہ تان کے انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ زمانے کو بتایا کہ اپنی زندگی کو یوں جی کر دکھاؤ۔ ہمارے لیے ایک بہترین وہ نشانات چھوڑ کے گئے جن کا دنیا پہ بھی نام ہے، اور انشاءاللہ جو آخرت میں بھی وہ مینار بنے گے، اور آخرت میں بھی وہی تاجور ہوں گے۔ تو ہمارے لیے آج اس وقت بھی یہ وقت ہے، موقع ہے کہ ہم حضور کے فرامین و ارشادات کو اپنے سینوں سے لگائیں، یوں بیگانہ وار نہ زندگی گزاریں، یوں انجان نہ بنیں، یوں غافل اور یوں سست بن کے اپنی زندگی کو یوں ایسے گزار کے پھینک کے نہ جائیں، بلکہ اس کو یوں گزاریں کہ پھر یہ زندگی ہم پہ ناز کرے۔ اس زندگی کو، ہمارے جینے کو، ہماری زندگی کو بھی ہمارے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ اور وہ حالات کب بنیں گے، وہ دن کب آئیں گے جب حضور کے فرمان پہ اپنی زندگیوں کو تعین کریں گے، آپ کے نقش کف پا پہ جب چلنا سیکھیں گے، آپ کا اتباع نصیب ہوگا، آپ کی اطاعت نصیب ہوگی،
تو تب جا کے ہمارے حالات، ہمارے نتائج، ہمارے ثمرات ایسے بنیں گے۔ حضور کے بول بہاروں جیسے، اور ہر حرف حضور کا حرف آخر ہے، حضور کا ہر حرف حرف آخر ہے۔ ایک طرف ترکڑی میں، ترازو میں حضور کا کوئی فرمان رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں ساری دنیا رکھ دیں، لیکن حضور کا ایک بول فرمان کہیں بھارا ہے، کہیں وزنی ہے، جس کے اندر ہماری زندگی کی کامیابیاں، سارے زمانے کی کامیابیاں جس میں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک موقع پہ حضور نے ایک ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، اب یہ ایک حدیث آج اس وقت اگر ہمارا یہ زمانہ، ہمارا یہ معاشرہ آپ کے اس سنہری ایک بول کو اپنے سینے میں رکھ لے تو زندگی کا خاصا حصہ، پوری زندگی کا خاصا حصہ جو ہے نا، اس کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے، ایک بول ہی کافی حضور کا، ایک بول۔ حضور نے تین چیزیں اس اپنے فرمان میں، حضور نے تین چیزیں مثبت بیان فرمائی ہیں، اگر وہ تین مثبت بن جائیں تو کامیابی ہے، اگر وہ تینوں چیزیں الٹ ہو جائیں، تینوں ہی منفی بن جائیں، تو پھر زندگیاں ناکام ہیں، پھر ہماری ناکامی ہے۔ تین مثبت، تین منفی۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت تمہارے نیکوکار حاکم بن جائیں، جس وقت تمہارے نیکوکار، اچھے بھلے چنگے بندے حاکم بن جائیں، سلطان بن جائیں، تمہارے لیڈر، تمہارے قائد بن جائیں، تمہارے سربراہ بن جائیں، نمبر ایک، جب تمہارے نیکوکار چنگے بھلے بندے تمہارے سربراہ بن جائیں، نمبر دو، تمہارے مالدار سخی بن جائیں، اور نمبر تین، جب تمہارے معاملات، تمہارے منصوبے پلان، تمہارے کام جو ہیں باہمی مشاورت سے ہوں، تو سرکار فرماتے ہیں تمہارا زمین کا اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے بہتر ہے۔ جب یہ تین کام ہو تو سرکار فرماتے ہیں، علماء دین نے فرمایا، حدیث پاک کے اس ترجمے کا مفہوم جو بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو سرکار نے فرمایا نا، اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے بہتر ہے، اس سے مراد یہ کہ تمہاری زندگی موت سے بہتر ہے، تمہارا جینا ضروری ہے، تمہارا رہنا خوش بختی کی علامت ہے، تم جتنے دن بھی جیو گے، جتنے سال مہینے تم دنیا میں رہو گے، وہ بہتر ہے۔ اور دوسری سائڈ سرکار فرماتے ہیں، جب برے لوگ، کمینے لوگ حاکم بن جائیں، جب تمہارے ماحول میں، معاشرے میں، زندگی میں، جب تمہارے درمیان برے بندے، کمینے لوگ، خبیث لوگ، نااہل لوگ جب حاکم بن جائیں، نمبر دو، جب تمہارے مالدار شو بن جائیں، بخیل بن جائیں، کنجوس بن جائیں، نمبر تین، جب تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے نہیں بلکہ تمہارے معاملات، تمہارے سپردگیاں جب عورتوں کے پاس چلی جائیں، تو سرکار فرماتے ہیں تمہارا زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے، مطلب تمہاری موت زندگی سے بہتر ہے، تمہارا مر جانا تمہارے جینے سے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم خودکشیاں کر لو،
اپنے آپ کاٹ لو یا مر جاؤ، نہیں، یہ سرکار کا فرمان ایسے تنبیہ ہے، سرزنش ہے کہ اگر حالات ایسے بن جائیں تو پھر تمہارا مرنا جینے سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بیدار کرو، جھنجھوڑو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کے اسلام کی طرف لے آؤ اور اپنے معاملات کو یوں بہتر بناؤ، اپنی ترتیب، اپنی ہر کوشش کاوش، اپنی فکر سوچیں ایسے بنا لو کہ ہم نے ان 3 کاموں کی سپورٹ کرنی ہے، ہم نے 3 کاموں کی سپورٹ کرنی ہے، ان 3 کاموں سے بچ جاؤ اور ان 3 کاموں کے پیچھے آ جاؤ، اور جب یہ 3 کام ہوں گے تو پھر تمہارا جینا مرنے سے بہتر ہے۔ یہ جو 3 کام یہ جو سرکار نے فرمائے ہیں، نمبر 1 جب نیکوکار حاکم بنے، نمبر 2 جب مالدار سخی ہو جائے، نمبر 3 جب تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے اچھے بھلے چنگے تجربہ کار لوگوں سے جب ان کی محفل میں مجلس میں بیٹھ کر یہ طے پائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں تمہارا جینا مرنے سے بہتر ہے۔ مطلب کیا، مقصد کیا کہ پھر جب یہ 3 کام ہوں گے تو ان کی برکت سے تمہارے جو ماحول کا، تمہارے زمانے کا جو رزلٹ آئے گا، جو نتیجہ آئے گا وہ بہترین آئے گا۔ جس وقت عادل حکمران ہوں گے، جب نیکوکار حکمران ہوں گے، اچھے بھلے جب حاکم بنیں گے، ہمارے سربراہ بنیں گے تو وہ زمانے میں امن قائم کریں گے، وہ سکون قائم کریں گے، اطمینان لائیں گے، وہ زمانے میں عدل قائم کریں گے، انصاف لائیں گے، مستحقین تک ان کے حقوں کو پہنچائیں گے۔ تو جب معاشرے کے اندر یوں وہ عدل و انصاف کو قائم کریں گے تو عدل و انصاف کی برکت سے زمانے کے اندر اطمینان و سکون آ جائے گا، ماحول کے اندر، بادشاہت کے اندر، سلطنت کے اندر اطمینان ملے گا۔ اور جب مالدار سخی ہوں گے، مراد یہ کہ جب مالدار سخی ہوں گے وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں گے، صدقات و خیرات نکالیں گے، تحائف دیں گے، جب لوگوں میں اپنا مال خرچ کریں گے تو جو معاشرتی کمیاں، کمزوریاں وہ پوری ہوگی۔ کوئی بندہ بھی مالی کمزوری کی وجہ سے اپنی عزت کو نیلام نہیں کرے گا، کوئی بھی مالی کمزوری کی وجہ سے گناہ پر نہیں آئے گا۔ چوری کم ہوگی، ڈکیتی کم ہوگی، رازنی کم ہوگی، کتنی برائیاں اس خوبی کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ اگر یہ خوبی عام ہو جائے، کیا آج اس وقت مجھے بتائیں آپ، کیا رزق ختم ہو چکا ہے؟ مال ختم ہو چکا ہے؟ کیا وہ پراپرٹی اثاثے ذرائع کیا ختم ہو گئے؟ نہیں، سب کچھ ہے، وہ ہے۔ سب سے پہلے نیکوکار بندوں کو ہم چناؤ نہیں کرتے، ان کا انتخاب نہیں کرتے، عادل اور امین اور کافی لوگوں کا ہم انتخاب نہیں کرتے، ان کو پیچھے رکھتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ مخالفت کر رہے ہیں نا، عادل حکمران کا ہم چناؤ نہیں کرتے۔ پھر دوسرے نمبر پہ مال ہے، ہمارے بڑے سارے ایسے لوگ ہیں، اور مال یہ ضروری نہیں کہ جو کروڑ پتی ہو، جو ارب پتی ہو وہی مالدار ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی تو دے رکھا ہے نا، اپنی اپنی سطح تک جتنا ہے ہمارے پاس، ہم بھی تو مالدار ہیں نا، اپنی اپنی جگہ پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کریم نے ہمیں بھی نواز رکھا ہے۔ کتنی ساری ایسی نعمتیں ہیں، میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں، کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو اس وقت ہم اس مسجد میں، اس حال میں ہم جو بیٹھے، جو ہمارے پاس ہے، ہم سے جو نیچے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ہم بھی تو مالدار ہے نا،
ہم بھی تو مالدار ہیں، لیکن اس کنجوسی کی وجہ سے جو ہمارے مالوں سے زکوٰۃ نہیں نکلتی، صدقات و خیرات نہیں نکلتے، عشر نہیں نکلتا، وہ فنڈنگ، وہ سپورٹ، وہ مدد جو ظاہری طور پہ یا پوشیدگی کے ساتھ جو ہمیں اپنے زمانے میں، ماحول میں، غرباء تک، مساکین تک، یتیموں تک، بیواؤں تک جو خرچ کرنی چاہیے تھی، وہ آج ہم نہیں کر رہے، تو نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کافی حد تک جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اس کے اندر نہایت ظلم آتی ہے، معاشرہ بہت کمزور ہو چکا ہے، مالداروں کا مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنی برائیوں نے جنم لیا ہوا ہے، کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں۔ آپ اس وقت میڈیا کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ خبریں آپ تک دوست ساتھی پہنچاتے رہتے ہیں، باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں۔ آج اس وقت بیرون ملکوں سے ایسی ایجنسیز ہیں، این جی اوز، ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنا بجٹ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اسلام کے اس طرح مخالف ہیں، وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ باہر سے پاکستان ہو اور اسلامی ممالک ہیں، وہ اپنا فنڈ بھیجتے ہیں اس لیے اسلام ختم ہو، اسلام کو مٹایا جائے۔ اور کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، برائی پھیلے، اور اس کے لپیٹ میں نہ جانے ہمارا کتنا کثیر تعداد میں ہمارا معاشرہ اس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے، کتنا معاشرہ۔ ابھی اگلے دن میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں میڈیا دیکھ رہا تھا، وصول ذرائع کے ذریعے خبر دی جا رہی تھی ہمارے ٹیلی ویژن چینل پہ، جو بتا رہے تھے کہ تقریباً اس وقت تقریباً 1 کروڑ بندہ ہمارے ملک پاکستان میں نشے کی لپیٹ میں ہے، منشیات میں، نشے میں 1 کروڑ نشئی ہے تقریباً۔ آپ اندازہ کر لیں، اب تو یعنی ہم بڑے سارے پیچھے ہیں، لاہور کی نسبت، ذرا ساہیوال کی نسبت، فیصل آباد کی نسبت، بڑے بڑے اضلاع سے، یعنی ہم یہاں درمیان میں بیٹھے، ہم اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ کتنے سارے نشے کی لت میں ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب کتنے سارے اس کے لپیٹ میں آ گئے۔ کتنا نشہ، کتنے منشیات، وہ چرس کی صورت میں ہو، افیون کی صورت میں ہو، وہ ہیروئن کی صورت میں ہو، آئس ہو، کوئی بھی ہے جو بہت ساری جس میں ہے اس کی صورت میں آ چکا ہے۔ اور وہ بتا رہے تھے ان کی طریقہ واردات تھی کہ وہ نشے کو ٹافی میں، چاکلیٹ میں، مختلف کھانے والی چیزوں میں شامل کر کے دوست مان کے دیتے ہیں بچوں کو، آہستہ آہستہ 2-4 بار کھلاتے ہیں تو بس وہ بچہ اور وہ نوجوان جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ وہ باہر سے وہ لوگ وہ یہ چیزیں پھینک کے، بھیج کے، وہ خاصا حصہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے درمیان خرچ کر رہے ہیں کہ ان کا پیسہ ہمارے نشے کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، سکولوں کے اندر اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ہمارے آس پاس، ہمارے پنڈوں میں، گاؤں میں، شہروں میں کتنے نشے ہو چکے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ ہماری زندگیاں ہیں۔ وہ لوگ جو نشے میں گروہ ہیں وہ ہمارے بندے ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے جسموں کے حصے ہیں،
وہ ہمارے ایمانوں کے، ہمارے روحوں کے قریب، جن کی اصلاح کا، جن کو سمجھانے کے لیے، جن کو تبلیغ کرنے کے لیے مجھے آپ سب کو حکم دیا گیا ہے، لیکن دیکھ لیں کہ اس میں ہم کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، کچھ ہمارے بس میں ہے، کچھ ہمارے بس میں نہیں ہوگا، لیکن ہم پیچھے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ باہر سے ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنا پیسہ اس مد میں خرچ کر رہی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ کالج یونیورسٹی کے بچے بچیاں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان لڑکا لڑکی جب وہ ایف اے کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، یہ بڑی اعلیٰ سطح کی جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، لیکن دیکھ لیں وہ لوگ جن کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ ایسی خاصی اچھی تعلیم حاصل کرنے والے، جب نوجوان بچے بچیاں جب اس کی زد میں لپیٹ میں آ رہے تو اس کے نتیجے کیا نکلیں گے؟ آہستہ آہستہ وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جسمانی حوالے سے بھی روحانی حوالے سے، جسمانی اعتبار سے بھی مارنا چاہتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی ہمارے ایمانوں کو ڈھانا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جسمانی طور پہ بھی نہ ختم کر دیا جائے، ایمانی طور پہ بھی نہ ختم کر دیا جائے، اور وہ کر رہے ہیں۔ آج اپنے مشن کے اندر جو کام کر رہے ہیں، آج وہ اکثر حد تک وہ لوگ کامیاب ہیں، باہر بیٹھ کے اپنا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب، میں آپ سارے جتنا بھی اللہ کریم نے ہمیں نوازا ہے، اپنے اس مال سے، پیسے سے ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ جو غرباء، مساکین، یتیم، فقیر جیسے ہیں، جیسے سائل ہیں، جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، ان تک اپنا حصہ پہنچائے۔ اللہ کریم نے جو دے رکھا ہے، کیا اس مال نے ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ یہی تو ہمارا امتحان ہے، یہی تو ہمارا مقصد ہے یہاں جینے کا۔ اگر خاصا پیسہ آ جائے اور اچھی خاصی زندگی گزار کے اگر ہم مرنا چاہتے ہیں، اچھا پیسہ حاصل کر کے، جمع کر کے، جوڑ کے، کھا کے، پی کے اگر ہم مر جائیں گے تو کیا کوئی بڑا امتحان ہم پاس کر لیں گے؟ کیا کوئی بڑا قلعہ فتح کر کے جائیں گے؟ نہیں۔ بڑا پیسہ آ جائے، اسے کھا پی کے، خوب عیش کر کے، زندگی گزار کے چلا جائے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے غریب کا بھی، امیر کا بھی۔ غریب کا امتحان یہ ہے کہ بھلا جو ہم نے اس سے رزق کی جو بندش کی ہے، رکاوٹ کی ہے، بھلا کیا یہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بھلا اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ بھلا یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے جب یہ غریب امیر کی طرف دیکھتا ہے، اس کی گاڑیوں کو دیکھتا ہے، مال کو دیکھتا ہے، اس کے اسباب کو دیکھتا ہے، اس کی عیش و عشرت کو دیکھتا ہے، تو غریب کے دل کے اندر جو امنگ پیدا ہوتی ہے، کاش میرے پاس ہوتا، میں بھی یوں کھاتا پیتا موج کرتا۔ تو بھلا کیا یہ مال، غریب امیر کے مال کو دیکھ کے بھلا کیا یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ بھلا یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ غریب کا امتحان ہے، اور امیر کا امتحان یہ کہ بھلا ہم نے جو دیا ہے، بھلا یہ دوسروں کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اپنا مال نیچے خرچ صرف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم یہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں 99 سے 100 ہوں گے تو کام بنے گا، نہیں، یہ سوچیں غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کے برعکس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس مال اکٹھا کریں اور کھا پی کے موج کریں، مر جائیں، اپنا وہ اپنی وراثت اپنی اولاد کو دے جائیں کہ بس میرے بچے کھائیں، پھر ان کے آگے بچے کھائیں۔ اگر یہ ایسا نظریہ عقیدہ اگر اسلام کے اندر بھی رکھ لیں، ایسے میں آپ سارے کلمہ کو مسلمان، اگر ہم بھی یہ ذہن اپنا بنا لیں، ہم میں اور ان لوگوں میں جو کافر مشرک ہیں اس وقت، ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں ہم میں کیا فرق ہوگا؟ تو لہٰذا ایسا نہیں ہوگا۔ جو مال اللہ کریم نے دے رکھا ہے، سخاوت کرے، اس کو صرف کرے،
خرچ کریں. جہاں بھی اپنا ہمسایہ پڑوسی گوانڈی کوئی جہاں بھی اطلاع ملے, جہاں بھی کوئی نظر آئے, اس کی سپورٹ کریں. جس جگہ پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ میرا پیسہ یہاں یہ مصرف صحیح ہے, یہاں اس کو دوں گا, یہ اس کو ضرورت ہے, حاجت مند ہے, وہاں تک پہنچائیں. یہ سرکار کا فرمان ہے کہ جب مالدار سخی بنے گے. اور تیسرا باہمی مشاورت, جو باہمی مشاورت سے ہوگا. آج آپ دیکھ لیں تو نیچے سے لے کے اوپر تک آج ہمارے اکثر کام مشاورت سے نہیں ہوتے. ہم نیکوں سے, بھلوں سے, اچھوں سے, بڑوں سے, بزرگوں سے ہم مشورے نہیں کرتے, جو جی میں آتا ہے. اور یہ سیاسی معاملہ اور سماجی معاملہ, دنیاوی اور دینی ہو, ہر معاملے میں یہ اس وقت کمی ہے. اور اس کمی نے آج ہمارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوا ہے. آج پاکستان کے اندر صحیح پالیسی نہیں بنتی. یہ ملک کی سطح کی میں بات کر رہا ہوں کہ پالیسی صحیح نہیں ہوتی, پالیسی غلط بنتی ہے. وہ قانون و ضابطہ وہ ملک کے لیے صحیح ہوتا ہی نہیں, وہ غلط ہوتا ہے. اور اگر بن جائے وہ پالیسی مثبت ہو, صحیح ہو, بن بھی جائے تو دوسرا ایفیکٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا, اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. اگر کوئی پالیسی بنتی ہے تو عمل نہیں ہوتا اس کے اوپر. اسی بات نے کہ پالیسیاں ہیں, پالیسیاں بنی ہیں ملک کے اندر, ان کے اوپر جو عمل نہیں ہوا, جو سربراہان نے, ہمارے حاکمین نے, بادشاہوں نے جو ان ضابطوں پہ, ان قانونوں پہ جو عمل درآمد نہیں کروایا, اس وجہ سے آج جو ہے ملک جو ہے وہ خساروں اور گھاٹوں کی طرف چلا گیا. تو لہٰذا یہ تین حضور کے ارشادات, ان تینوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اگر یہ مثبت بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جینا مرنے سے بہتر ہے, اور اگر یہ تینوں الٹ ہو جائیں تو پھر جینے سے مر جانا بہتر ہے. نمبر ایک, جب نیک لوگ, بھلے لوگ, عادل لوگ جب حاکم بن جائیں, نمبر ایک. نمبر دو, جب مالدار سخی بن جائے. نمبر تین, جب ہمارے ہر کام باہمی مشاورت سے, مشورے سے ہوں گے. تو فرمایا سرکار نے تمہارا جینا مرنے سے بہتر ہے, جیو جیو, تمہارا جینا مرنے سے بہتر ہے. پھر ہر دن, ہر گھڑی, یہی وجہ ہے نا اکثر لوگ جو ملتے ہیں جو کہتے ہیں جناب جینے کا کوئی سوال نہیں آ رہا, جیندے تو گئے ہیں اور بڑے بھوکے نے, ہاں مانے, ایس جیون ڈالو تو مر جانا بہتر ہے. وہ آپ صحیح کہتے ہیں, اس لیے کہ ہم حضور کے اس راستے سے, حضور کے اس بتائے ہوئے راستے پہ, حضور کے اس سمجھائے ہوئے ان راہوں سے ہم دور ہیں. تو آج جینے کا میں سوال نہیں آ رہا, آج جینے کا مزہ نہیں آ رہا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے کھیلنے کے وقت تھے, کھیلنے کے ٹائم تھے, لیکن وہ بچے پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, نادان بچے پریشان ہیں. چھوٹی چھوٹی عمروں میں بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں. جن کی کھیلنے کے ٹائم تھے, ہنسنے کے ٹائم تھے, آج وہ پریشان ہیں. تو نیچے سے لے کے اوپر تک سارے طبقے جو ہیں وہ پریشان ہیں, اس لیے سرکار کے فرمان سے دور ہے. تو کون چیزیں جو میں سرکار کے فرمان سے منع کرتی ہیں؟ نکلو نا, اپنے آپ کو نکالو نا اسلام کی طرف, دین کی طرف راغب ہو, اسلام سے محبت کریں. یہ زندگی کس لیے؟ اگر ایسے حالات بن جائیں تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ یہ زندگی اس لیے ملی ہے نا, میں نے پہلے جو عرض کیا ہے کہ عیشو آرام کے لیے نہیں, زندگی میں ملی ہے. ہمیں جو حکم ملا ہے قرآن و سنت کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم مومن ہے کوئی جس کی زندگی ایک امتحان بن جائے. مطلب کیا ہے؟ ہر مسلم مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو مجاہدوں کی طرح, سپاہیوں کی طرح گزارے, جہاد کی نفس بھی کرے, جہاد کی سیف بھی کرے. جہاد 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 کا مطلب ہے کوشش, محنت, مشقت. ہم اسلام کے لیے نکلیں, اسلام کی خاطر, اسلام کی غرض سے ہم اٹھیں, دین کو پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں کہ دین کیا کہتا ہے, اس کو سمجھیں, سیکھیں, اس کی خاطر محنت کریں.
جب اسلام کا پتہ چلے گا، اسلام کے مطابق زندگی گزرے گی، تو انشاءاللہ اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے اگر ایک کانٹا بھی چبھے گا نا تو ہمارا بول پڑ جائے گا۔ اگر ایک کانٹے سے لے کے موت تک کی جو تکلیف ہے وہ ہماری راحت کا سبب بنے گی، ہماری زندگی کا جو ہے مول بڑھے گا، ہماری زندگی کی قیمت لگے گی، ہمارا جینا بھی بہتر ہوگا، ہمارا مرنا بھی بہتر ہوگا۔ تو آؤ حضور کے فرامین و ارشاد کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو اور تینوں چیزوں سے بچو۔ آج بد نصیبی سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری غلط روش کی وجہ سے، اسلام کی دوری کی وجہ سے آج وہ جو خائن لوگ تھے، جو ظالم تھے، آج حاکم بن گئے۔ آج اس ہماری غلطیوں کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے آج مالدار جو ہیں، جو بڑے بڑے بیوروکریٹ مافیا جو ہیں، بڑے بڑے بروکر جو ہیں، انہوں نے اپنا مال یہاں سے اٹھا کے باہر کے ملکوں میں پھینک دیا تاکہ محفوظ رہے، اور کام سود پہ آج عروج ہے۔ آج سود عروج پر چلا گیا، جتنا مال سود میں گیا، جو جس مال نے یہاں ملک میں یا امت کی خاطر جس نے تجارت میں صرف خرچ ہونا تھا، کاروبار میں انویسٹ ہونا تھا، وہ سارا کا سارا مال آج تجارت کی بجائے آج بینکوں کے اندر سود کی غرض کی وجہ سے پہنچ گیا، جس وجہ سے آج امت پریشان ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارے مشورے جو نیکوکار بھلے بندوں میں بنے تھے، پنچایتوں میں اچھے اچھے لوگوں میں جن سے ہم نے مشورے کر کے ہم نے اپنے منصوبے بنانے تھے کہ یہ کام کیسا کروں، وہ کام آج عورتوں کی محفلوں میں مجلسوں میں چلے گئے۔ عورتیں جیسے کہتی ہیں ہم ویسا کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس وقت عورتیں تمہاری، جب عورتیں حکمران بنے گی تو تمہارا مرنا جینے سے بہتر ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہمارے سروں پہ مشورے ہوتے ہیں تو عورتوں سے، مشورے ہوتے ہیں، صلاح ہوتی تو عورتوں سے، اور اگر ہم حکمران بناتے ہیں ہم آنکھیں جھکا کے، سر جھکا کے عورتوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ عورتیں یہاں نچلی سطح سے لے کے اوپر تک اب ہماری کمان، ہماری قیادت عورتوں نے سنبھال دی۔ تو اب جو ہے آج اسلام اور دین خطرے میں پڑ گیا ہے، یعنی ہم خطرے میں پڑ گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ اور سوچ دے، اسلام کی فکر عطا فرمائے، دین میں سمجھ بوجھ دے، دین کو میں آپ سارے ہم پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کے لیے محنت کریں، دین کے لیے جتنی تکلیف اٹھانی پڑے اسے اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں زندگی میں بہتر دے گا، ہمیں موتیں بھی بہتر دے گا۔ اللہ کریم جو کچھ میں نے اپنے ٹوٹے ٹوٹے انداز میں اس موضوع کو میں نے آپ تک اس پیغام کو پہنچایا، مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔